अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान के शहर लाहौर जो कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है, गुज़िश्ता 72 घंटों के अंदर आटे की कीमत में 8 से 12 रुपए का इजाफा हो गया। ये वो दिन है जब गंदम की ताज़ा फसल मार्केट में पहुंचती है। पिछले साल ये गंदम की जो हुकूमत की तरफ से इमदादी कीमत या जिसको हम सपोर्ट प्राइस कहते हैं वो मुकर्रर हुई थी, वो तकरीबन 1300 के करीब थी, 1250 या 1300 रुपये के करीब थी। और ये वफाक ये सिंध और पंजाब दोनों जगह पे लागू थी। चूँकि हमने डॉलर की कीमत 100 रुपये से बढ़ा के 168 रुपये कर दी थी, तो इस नाते जब वो कन्वर्शन में जाते थे तो पाकिस्तान की गंदम इस खित्ते में इंडिया सब कॉन्टिनेंट से लेके सेंट्रल एशिया तक सबसे सस्ती थी, तो लिहाजा इस सस्ती गंदम का स्मगल होना बनता था। तो लिहाजा इस साल के लिए पंजाब ने गंदम की इमदादी कीमत 1800 रुपये और सिंध ने 2000 रुपये मुकर्रर की है। लेकिन मसला ये नहीं है, ये पाकिस्तान दुनिया के अंदर मौजूद इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान में अपसाइड डाउन हो रही है। हमने इस दफ़ा बम्पर क्रॉप उठानी है, ठीक है, जिसका 70% के करीब हार्वेस्टिंग हो चुकी है। मैं पंजाब के सेंट्रल पंजाब के कुछ इलाकों में घूम के आया हूँ, वहाँ पे भी गंदम काटी जा चुकी है या समेटी जा चुकी है या समेटी जा रही थी। मैं जिस दिन ये वीलॉग कर रहा हूँ जुमेरात के रोज़, उस दिन मैं घूम के आया हूँ, बाकायदा पूरा जायज़ा लेके आया हूँ कि जनाब गंदम किस हाल लेवल पे है। तो ये पंजाब का ईस्टर्न साइड है, बाकी इसका मतलब है कि सेंट्रल वेस्टर्न सदर्न जो है वो सारी समेटी जा चुकी है। तो ऐसी सूरत के अंदर गंदम के आटे की कीमत में इजाफा चेमानी दारत समझ नहीं आती, माइंड बॉगलिंग, ठीक है। क्यों हुआ जी इसका इजाफा? जब हमने मुतलका हुकाम से बात की तो पता चला कि लाहौर में जो 7 फ्लोर मिलें आटा सप्लाई करती हैं, उनमें से 4 बंद हो गई। उन 4 मिलों के एक साहब जो कि मालिक हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस वक्त वफाक जो है वो ख़रीदारी कर रहा है और सूबे भी ख़रीदारी कर रहे हैं, तो लिहाजा निजी ख़रीदारी के ऊपर सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। 19 लाख टन जो है वो पंजाब ख़रीदारी कर चुका है और शायद कोई 2.5 से 3.5 लाख टन जो है वो पास्को जो कि वफाक का दायरा है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडाइज रेट के ऊपर गंदम फराहम करने के लिए, आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों में सब्सिडाइज गंदम रेट देने के लिए और पाक अफवाज के लिए गंदम प्रक्योर करता है, वो पास्को जो है वो भी कोई 2.5 से 3.5 लाख टन प्रक्योर कर चुका हुआ है। इसका मतलब है कि टोटल गंदम 22 लाख टन खरीदी जा चुकी है। गुज़िश्ता साल छापे मार के, अंकारा दे के, पुलिस लगा के हुकूमत ने जो ख़रीदारी की थी वो 32 लाख टन थी गुज़िश्ता साल, जिसके नतीजे में बहरान आया। इसका मतलब है इस दफ़ा वफाकी हुकूमत का ये या हुकूमती अदारों का ये ख्याल है कि हमें प्रक्योरमेंट बढ़ानी चाहिए, तो लिहाजा इस दफ़ा इन्होंने टारगेट रखा है 50 लाख टन का। पिछले साल टारगेट था 40 लाख टन का, अब टारगेट बढ़ा दिया है। 40 लाख टन के अगेंस्ट प्रक्योर कितनी की थी? 32 लाख टन। इस दफ़ा देखें ये कितनी कर पाते हैं। 42 लाख टन कर सकते हैं, 40 लाख टन भी कर सकते हैं। टारगेट के अगेंस्ट 180 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन पंजाब हुकूमत को गंदम प्रक्योरमेंट के लिए बैंक ऑफ पंजाब ने इस्टेब्लिश करके दी है, बैंकों का एक जो है वो कंसोर्शियम बना के। तो गंदम इस वक्त जो इस 365 दिनों में अबेंडेंट सप्लाई डेज होते हैं उस लेवल पे स्टैंड कर रही है, लेकिन आटे की कीमत बढ़ गई। ये बड़ी कमाल की बात है। ये क्या हो रहा है और ये कौन होने दे रहा है और ये कौन कर रहा है? अलीम खान साहब इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लेवल पे हैं, सीनियर मिनिस्टर्स हैं। उनके ऊपर पिछले साल भी इल्ज़ाम लगा था और इस दफ़ा भी माशाल्लाह वही ये चीज़ें देख रहे हैं। अलीम खान साहब का दिहाड़ी लगाने वाला ये शोभा नहीं है, वो गंदम शंदम में दिहाड़ी नहीं लगाते, वो उनकी प्लाटों शलाटों की है। वो बिल्डिंग की एक मंजिल उन्होंने 1-2 की अपनी ऊपर खड़ी कर लिया, एलडी अपना आता ना, तो वो इस तरह की दिहाड़ियाँ लगाते हैं। वो गंदम वाले गंदे काम में नहीं पड़ेंगे। ये कम अज़ कम मुझे ये बदगुमानी है उनसे, खान साहब से बहुत सारी मुझे इस तरह की खुश फहमियाँ हैं या बदगुमानियाँ हैं। लेकिन पिछले साल भी कहा जाता है कि मामला उन्होंने ही ख़राब किया था, ठीक है।
کچھ لوگ اسلم اقبال صاحب پہ الزام لگاتے ہیں، کچھ لوگ ان پہ لگاتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اور اس سال جو ہے وہ، لیکن اگر ہم ان کے بظاہر اعمال دیکھیں تو وہ معاملات خراب کرنے والے تو نہیں ہے۔ مثلا انہوں نے پروکیورمنٹ لمٹ بڑھائی ہے، وہ 40 سے 50 تک لے کے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آخری ٹرالی بھی جب تک، یا آخری ریڑھی بھی جب تک پروکیورمنٹ سینٹر آتی رہے گی، ہمارا محکمہ پنجاب جو ہے خوراک کا، محکمہ خوراک پنجاب جو ہے وہ خریداری کرتا رہے گا۔ تو اس سے تو مارکیٹ کے اوپر مثبت اثر آنا چاہیے نا، لیکن مارکیٹ کے اوپر منفی اثر ہے، کیونکہ اگر 2,70,00,000 ٹن کی کراپ ہو گئی ہے جس کا کہ دعویٰ حکومت کر رہی ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا الٹرنیٹو سسٹم نہیں ہے کہ ہم حکومت کے دعوے کو جھٹلا سکیں یا چیلنج کر سکیں۔ اگر 2,70,00,000 ٹن کی گندم ہو گئی ہے تو یہ 4 سے 5 لاکھ ٹن ہماری ضروریات سے زیادہ ہے، اور اگر 3-1 لاکھ ٹن کی جو پچھلے سال کا کیری اوور ہے اس کو ملا لیں تو 8-9 لاکھ ٹن گندم زیادہ ہے ہمارے پاس ہماری ضرورت سے، اگر حکومت کے دعوے کو درست مانا جائے۔ اور یہ جو حکومت جب دعویٰ کرتی ہے تو اس میں تقریباً 12 لاکھ ٹن جو ہوتی ہے گندم وہ اگلے سال کے بیج کے لیے رکھتا ہے کسان، اور 10 لاکھ ٹن گندم جو ہوتی ہے وہ ہم افغانستان کے لیے فیکٹر ان کرتے ہیں کہ افغانستان نے ہمارے پلے سے ہی کھانی ہے، ہماری گندم ہی کھانی ہے انہوں نے، تو لہٰذا افغانستان کی ضروریات جو ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے، تو پھر جا کے پھر بھی یہ گندم فالتو ہے۔ فالتو گندم ملک کے اندر دستیاب ہو، سپورٹ پرائس آپ نے بڑھا دی ہو، تو پھر گندم کی قیمت بڑھنے کا جواز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ پچھلے کم از کم ایک ہفتے کے دوران انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر گندم کی جو پرائس ہے اس میں 40 سے 50% اضافہ ہو گیا۔ اب اس اضافے کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس اضافے کی وجوہات جو ہے وہ کمزور پیداوار، کم پیداوار کی بھی ہو سکتی ہیں۔ پاکستان میں اس دفعہ ویسے 40 مون کی ایوریج آ رہی ہے، لیکن وہ کم پیداوار کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو گندم کی قیمتوں میں 40 سے 50% اضافہ ہوا ہے، کوئی اور ریزننگ بھی ہو سکتی ہے، کسی جگہ پہ گندم کو کوئی بیماری لگ گئی ہو، جو مین سپلائرز ہیں ان کے ہاں کوئی طوفان سیلاب وغیرہ آ گئے ہوں، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، مطلب جمپ کیا اس نے۔ اب جب اس نے جمپ کیا ہے تو بین الاقوامی مارکیٹ کے اندر گندم ہو گئی ہے مہنگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس جمپ کا ایسٹیمیٹ کریں جو جمپ کیا ہے، تو بین الاقوامی منڈی کے اندر جو گندم ہے وہ تقریباً کوئی 2300 کے درمیان چلی گئی۔ اب 2300 والی گندم اگر انٹرنیشنلی دستیاب ہے اور آپ پنجاب میں 1800 روپے پر مونڈ کی سپورٹ پرائس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سال پھر آپ کی گندم جو ہے وہ سمگل ہونے جا رہی ہے۔ پچھلی سال گندم کا بحران اس لیے پیدا ہوا تھا کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک صوبے کی گندم دوسرے صوبے کے نجی شعبے کو جاری کروائی گئی تھی۔ جناب عمران خان صاحب نے پنجاب کے وہ اسٹریٹجک ذخائر جو کہ نہ صرف پنجاب کے کام آتے ہیں بلکہ پاکستان سندھ کو چھوڑ کے باقی تینوں فیڈریٹنگ یونٹ جو ہیں KPK، بلوچستان اور گلگت بلتستان کے بھی کام آتے ہیں، ان میں سے گندم جو تھی وہ KPK میں اپنے فائنانسیئرز کو جاری کروائی تھی، یعنی نجی شعبے کو براہ راست جاری کروا دی تھی، اور انہوں نے بھی کوئی شرم نہیں کی تھی۔ انہوں نے بھی وہ ٹرک جو یہاں سے جاتے تھے وہ سیدھے ہی افغانستان میں دھکیل دیے تھے، انہوں نے ان کو کھولنے کی بھی یا ری پیک کرنے کی یا ری لوڈ کرنے کی بھی کوئی زحمت نہیں کی تھی، اور یوں اربوں روپے کی دیہڑی خرچ کر لی تھی، کیونکہ سرکاری خزانے سے یا سرکاری گوداؤن سے وہ گندم 1300 سے لے کے 1350 روپے فی مون تک جاری ہوتی تھی، اور جلال آباد میں، قندھار میں، کابل میں جا کے 2400 سے لے کے 2800 روپے پر مونڈ کے درمیان بکتی تھی۔ تو یہ جو 70% سے لے کے 100% تک کی دیہڑی تھی، یہ وہاں کے لوگوں نے لگائی، اور اربوں روپے ناجائز ان لوگوں کے جیبوں میں گئے، جو لوگ جو ہیں وہ جعلی سگریٹ بنانے کے مقدمات کے اندر ملوث ہونے کے باوجود، نامزد ہونے کے باوجود، پینڈنگ انویسٹیگیشن کے باوجود بھی KPK کے منسٹر بن جاتے ہیں، اور ان کے 2 بھائی سینیٹر بھی ہوتے ہیں۔ جی انہی کی بات کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ گندم کی دیہڑی کے اندر بھی وہ لوگ شامل تھے، اور انہوں نے گندم افغانستان سمگل کر کے لمبی فارچون بنائی، کیونکہ سرکار کے ہاں سے گندم جب جاری ہوتی ہے تو اس کے پیسے ایڈوانس دینا پڑتے ہیں، اور وہ گندم جاری ہو جاتی ہے تو انہوں نے پرلی پارٹی سے ہی ایڈوانس پیسے پکڑ لیے تھے، ہمارے پاس یہ بھی انفارمیشن ہے، اور وہ ان سے پیسے پکڑ کے ہی جہاں پہ جمع کروائے تھے۔ تو یہ صورتحال ہے۔
اس دفعہ پھر جو ہے وہ سمگلنگ کا پیڑ مچے گا، جب پنجابی کہتے ہیں نا پیڑ مچے گا، تو پیڑ مچے گا، اور دیکھیں کہ اس دفعہ ہم آٹے کو کہاں پہ جاتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایسے ہی میرے جیسے ایک کالی زبان والے کے منہ سے نکل گیا تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ اس دفعہ آٹا 100 روپے کلو تک لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ بمپر کراپ دیکھ کے تو مجھے حوصلہ ہوا تھا کہ نہیں یار یہ 80-90 کے ارد گرد ہی ٹک جائے گا، لیکن جو اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ٹرینڈ بنا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر پی ٹی آئی کے فنانسر جو انی ڈالنے کے موڈ میں ہیں، تو اس کا لازمی نتیجہ نکلے گا کہ 100 روپے پر کے جی آٹا اوپر چلا جائے گا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ ہوگا، کیونکہ 70 سالوں میں ہم آٹا جو تھا وہ 35 روپے تک لے کے آئے تھے قیام پاکستان سے لے کے، اور 70 سالوں تک یہ پچھلے 3 سالوں کے اندر آٹا جو ہے وہ 35 روپے سے لے کے 100 کا لیول کراس کرنے جا رہا ہے۔ آپ اس سے ٹائمنگ بچ سکتے ہیں کم از کم اس سیزن کے لیے بھی، تو اور وہ سیزن کیا ہے؟ 70 روپے کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے 100 روپے کی میں جب بات کرتا ہوں تو 4000 روپے مون۔ اب 1800 اور 4000 ریشو وہی ہے، 1300 اور 2600 والا، 1800 اور 4000، ٹھیک ہے؟ تو پھر عمران خان صاحب کے جو فنانسرز ہیں، ان کی جو اے ٹی ایم مشینیں ہیں، وہ ایک لمبی دیہڑی لگانے جا رہے ہیں۔ آپ کو پاس اگر کوئی 4 پیسے بچ گئے اس حکومت کی لوٹ مار کے نتیجے میں، جو بڑے بڑے بل آئے ہوں گے وہ دینے کے بعد کوئی 4 پیسے بچ گئے، تو سال کی گندم ڈال لیجئے کم از کم 1 سال کے لیے، تو آپ انفلیشن کو کر دیں گے۔ انہوں نے 100 روپے کلو پہ آٹا لے کے ہی جانا ہے۔ چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ کسی یوتھیے مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن سے جب بات کریں تو اس کا منہ تو توڑ سکیں نا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔